اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کی طرف سے پیش ہے ہفتہ واری سلسلے وار پروگرام بنام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہفتہ واری پروگرام میں ہم سلسلے وار طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے واقعات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کی سیریز میں ہم نے سن 4 ہجری میں پیش آئے واقعات کی تفصیلات جانی۔ آج کی اس 73ویں قسط میں ہم جانیں گے کہ سن 5 ہجری میں پیش آئے بااہم واقعات۔ ناظرین، قریش اور یہود کی متفقہ سازش مکے سے لے کر مدینے تک آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اسی وجہ سے اکثر قبائل تو مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور ان کی یہ سازشیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھانے کے لیے فوراً لشکر لے کر ان کے علاقے میں پہنچ جاتے یا وہاں پر جنگی لشکر روانہ کرتے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنتے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتے۔ 71ویں قسط میں غزوہ ذات الرقہ اور غزوہ دومۃ الجندل کے واقعات کے پیش آنے کے یہی وجوہات ہیں۔ اس قسط کو سننے کے لیے آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کریں، وہاں پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم ایک ایسے غزوے کا ذکر کرنے والے ہیں جو غزوہ جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں تھا، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں ہلچل مچ گئی، اضطراب پیدا ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسی تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 ہجری میں اطلاع ملی کہ بنو المستلق جو قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ حالات کا پتہ لگائے۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ضرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ منافقین کی اتنی بڑی تعداد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی جو آپ کے ساتھ اس سے پہلے کسی اور غزوے میں نہ تھی، یعنی اس غزوے میں منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا سردار یعنی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس غزوے میں منافقین نے ایک نہایت خطرناک اور گہری سازش رچی تھی۔ ان کی گھناؤنی چال اور مکر و فریب کی پالیسی بنو المستلق کے غزوے میں جس طرح کھل کر سامنے آئی اتنی کسی اور غزوے میں نہیں آئی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو دیا، اور ایک روایت ہے کہ حضرت ابوذر کو یا نمیلہ بن عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہم کو سونپا۔ حارث بن ابی ضرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، یعنی اسلامی لشکر کہاں ہے اس کے لیے انہوں نے جاسوس بھیجا، لیکن مسلمانوں نے اس جاسوس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسع یعنی مریسع کنویں تک پہنچے تو بنو المستلق جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علم بردار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور خاص انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا، ادھر سے تیر چلے ادھر سے تیر چلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یک بارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے۔
عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئی۔ مسلمان کا صرف ایک آدمی مارا گیا، اسے بھی ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی جو حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھی۔ تمام قیدی لونڈی غلام بنا کر تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مکاتبت کر لو، یعنی مجھ سے کچھ روپیہ لے کر مجھ کو چھوڑ دو۔ حضرت جویریہ کے پاس روپیہ پیسہ نہ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھی۔ اس واقعے کے سلسلے میں دو واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایک وہ جسے صاحب المغازی امام ابن اسحاق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جبکہ دوسرے واقعے کی سند کو حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے سیرت کی کتابوں میں مذکور دونوں واقعات کو سنتے ہیں۔ صاحب المغازی ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کی زبانی روایت کی ہے، جو یقیناً ان کی ذاتی رائے ہے، کہ چونکہ حضرت جویریہ نہایت شیریں ادا تھی، میں نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے دیکھا تو سمجھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کے حسن و جمال کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر ہوا۔ غرض وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آپ نے فرمایا اگر اس سے بہتر برتاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے تو قبول کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف سے میں روپیہ ادا کر دوں اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں، یعنی تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے منظور کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا وہ رقم ادا کر دی اور ان سے شادی کر لی۔ اب اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس کو علامہ ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث رئیس عرب تھا، یعنی عرب کے بہت بڑے رئیس تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جب گرفتار ہوئی تو حارث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، یعنی غلام نہیں بن سکتی، باندی نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود حضرت جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے؟ حارث نے جا کر جویریہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھے رسوا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، ان کو ہم قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین، یہ لڑائی ایک معمولی لڑائی تھی، لیکن جس طرح کے اوپر ذکر ہو چکا ہے اتفاق سے بعض شہرت پذیر واقعات، یعنی ایسے واقعات جن کو بہت زیادہ شہرت ملی، ایسے اس میں پیش آئے جن کی وجہ سے اس لڑائی کا خاص عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی فوج میں داخل تھے، جیسا کہ ہم شروع میں سن چکے ہیں، لیکن جس طرح سے ان کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ ان کے ارادے نیک نہ تھے، اس لیے ہر موقع پر فتنہ بھڑکانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس غزوے میں بھی انہوں نے خاص طور پر 2 موقعوں پر فتنے کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ سنتے ہیں انشاءاللہ دونوں واقعات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ آنے والی سیریز میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد